واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گئے مسجد نبی میں. انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا زارو قطار رو رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نوجوان کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے اور گناہ معاف ہو جائے گا. چنانچہ وہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا آیا. نبی علیہ السلام نے اس کو روتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ تم سے کیا گناہ ہوا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی سے مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ بتاؤ کیا سرزد ہے؟ اس نے کہا حضرت میں اتنا شقی القلب نوجوان کہ میں کفن چور تھا. لوگ مردے کو دفن کرتے تھے اور میں رات کو قبر کو کھول کے مردے کا کفن چوری کر لیا کرتا تھا. انصار کی ایک نوجوان لڑکی تھی، میں نے اس کا کفن اتارا، اس کے جسم پہ میری نظر پڑی تو وہ نوجوان خوبصورت لڑکی تھی. میں کفن لے کے چل پڑا تو شیطان میرے اوپر غالب آ گیا اور اس نے مجھے کہا رات کا وقت ہے، کوئی قریب تو ہے نہیں، تو اس نوجوان لڑکی سے اپنی شہوت کو پورا کر لے. میں واپس لوٹ کے آیا اور میں نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا اور مردہ لڑکی کے ساتھ میں نے بدکاری کی. اب یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ نبی علیہ السلام سن کے بھی حیران ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے اس کو غصے سے کہا کہ اتنا بڑا گناہ تجھے کیا، تجھے قبر دیکھ کے موت یاد نہ آئی، مردہ لڑکی دیکھ کے موت یاد نہ آئی اور تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں تو اب میری شفاعت کا کیا بنے گا. چنانچہ اس نے معافی مانگی اور وہاں سے آ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ 40 دن ویرانے کے اندر اللہ کے سامنے روتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا. اے اللہ انسان ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اب نادم ہوا ہوں، پریشان ہوا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے. دل میں اس نے یہی سوچا کہ ہائی کورٹ نے تو مجھے ریجیکٹ کر دیا، اب سپریم کورٹ ہی ہے جہاں میرا کام بنے گا. چنانچہ اللہ کے سامنے روتا رہا، معافی مانگتا رہا. جب 40 دن اس نے رو رو کے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا. جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال پوچھا اس مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی رزق اللہ دیتا ہے اور ساری مخلوق کو بھی رزق اللہ دیتا ہے. پھر تیسرا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے مخلوق کی توبہ آپ نے قبول کرنی ہے یا میں نے قبول کرنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ہر بندے کی توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے. تو جبریل علیہ السلام نے بتایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو وہ نوجوان 40 دن میرے سامنے عاجزی کرتا رہا، روتا رہا اور معافیاں مانگتا رہا، میں نے اس توبہ کو قبول فرما لیا. آپ اس نوجوان کو بلائیے اور اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشخبری دے دیجیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، وہ اس نوجوان کو بلا کر لائے اور نبی علیہ السلام نے اس کو بشارت دی اے بندے تیرے عاجزی اور داری کو اللہ نے قبول کر لیا اور تیرے اس گناہ کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا. جو پروردگار اتنا کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں آج سچی توبہ کر کے اپنے سب گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.